ویلکم بیک سامعین، منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ، اور یہ آواز FM 98.6 کی ہے. سامعین، آج ہمارے ساتھ منزل کے مسافر طارق بلوچ صحرائی صاحب ہیں. طارق صاحب کمال کے انسان، ایک کمال کے افسانہ لکھنے والے، ایک شاندار رائٹر. طارق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ، میں نے آپ کے افسانے پڑھے، میٹیریل دیکھا ہے، پڑھا، اس میں ایک جھلک ہے بابوں اور صوفیوں والی، اور میرا یقین ہے کہ آپ فیض یافتہ ہیں، آپ پہ اللہ نے کرم کیا، آپ کو اچھے لوگ دیے. سر، یہ بابے کیوں لوگ ڈھونڈتے ہیں؟ قاسم بھائی، ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے تصوف کا بتا دوں کہ تصوف کا مختلف لوگوں نے ڈیفینیشن کی ہیں. صحیح جی. کچھ کہتے ہیں کہ دوئی مٹا کر مقام یکجائی پر چلے جانا، یہ ایک ہے. صحیح جی. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ پوری دنیا سے، پوری کائنات سے مایوس ہو جانا، یہ تصوف ہے. لیکن جو سب سے خوبصورت ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، جو ایکچوئل ہے، کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے ترک دعویٰ اور وحدانیت. کہ صوفی کلیم نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی سارا کچھ کرتا ہے، اور اس لیے وہ کلیم نہیں کرتا. جو جینون صوفی ہوگا وہ کلیم نہیں کرے گا. اور وہ وحدانیت، وہ صرف اس کا، وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مایوس ہوتا ہے. اور وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، وہ اللہ کو پاتا ہے مخلوق کی خدمت کے ذریعے. اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور صوفی خود نہیں کرتا کہ یہ کہ جیسے ہندوازم میں ہے حاجت روا نہیں ہوتا. جو ہمارے جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جب آدمی مایوس ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر ایک فریم ہوتا ہے. اور جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو اندر اپنے فریم میں دیکھتا، اور ہر آدمی کے اندر فریم میں اس کی تصویر لگی ہوتی ہے. وہ جب فریم میں دیکھتا ہے تو پریشانی میں وہ تصویر بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے. اور یہ جب وہ کسی بابے کے پاس جاتا ہے، صوفی کے پاس جاتا ہے، علم والے کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. وہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، دعا سے، اس بندے کو، اور علم سے. علم، شاہ صاحب، علم سے بندہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ علم سے، دعا سے اور اللہ کے ذکر سے بندے کو بڑا کر دیتا ہے. اور جب وہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اندر اپنے فریم میں اپنی تصویر دیکھتا ہے تو وہ اتنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے پرابلم کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ فوراً اس کو ہنس کے حل کر لیتا ہے. کیا بات. اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ پرابلم مجھے اتنا بڑا نظر آ رہا تھا. تو یہ اس بندے نے اس کے پاس، چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پازیٹیو ہوتے ہیں، اور پازیٹیو لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد ایک انرجی سرکل ہوتا ہے. آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ، آپ ان کے انرجی سرکل میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. اور چونکہ یہ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہوتے ہیں، تو اللہ پھر جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ، یہ میرے پاس ایک امید لے کے آیا ہے، اور میں بھی تیرے لیے امید لے کے بیٹھا ہوں، تو اس کا مسئلہ حل کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، یہ سمجھ اس پروگرام کا گفٹ ہے جو لوگ سن رہے ہیں. مجھے ایک بندے نے عمرے پہ لڑکی جا رہی تھی سنا پنڈی سے، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا سر میں عمرے پہ جا رہی ہوں تو میں نے کیا دعا مانگنی ہے. تو مجھے تو کسی نے کہا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ دعا مانگیں کہ جی میں جو بھی دعا مانگوں تو وہ پوری ہو جائے. میں نے کہا یہ دعا کبھی بھی نہ مانگنا، کیونکہ انسان کو بھی اتنا علم اور عقل عطا نہیں کی گئی کہ اس کو پتا چلے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا. تو اس نے کہا سر آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا میں دو دعائیں مانگتا ہوں صرف. ایک یہ کہ اے اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں اس میں میرا حصہ عطا فرما. اور دوسری میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے پسند کر لے. اللہ اکبر. میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ مجھے نیک کر دے، کیونکہ نیک آدمی پھر بد ہو سکتا ہے، لیکن جس کو رب پسند کر لے اسے کبھی ناپسندیدہ ہونے نہیں دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کیا بات ہے جی، بڑا اعلیٰ سر. جی سر، یہ آپ کے اندر، آپ کی گفتگو میں بھی ایک صوفی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اور کنیکٹیوٹی خدا کے ساتھ، اور یہ توکل اور ایمان
یہ ایک صوفی کا ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ صرف لکھنے والا نہیں دعویٰ کر سکتا. سر یہ صوفی مزاج آپ کا شروع سے ہے یا یہ ڈسکور ہوا ہے بعد میں کہیں؟ اصل میں اللہ نے ایک چیز میرے اندر رکھی تھی، مجھے نیچر سے پیار تھا. اچھا جی. اور میں نے ایک جگہ اپنے ایک افسانہ ہے دوست، اس میں لکھا بھی ہے کہ گرو ہمیشہ نیچر کرتی ہے صحیح. اور وہی گرو کرے گا جو کہ نیچر کے ساتھ رہے گا. واہ جی واہ. صحیح. اب کبھی بھی کسی آرٹیفیشل چیز، ہم جو ایک آرٹیفیشل لائف گزار رہے ہیں صحیح جی. اس لیے ہم گرو نہیں کر رہے. اب دیکھیں جو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اسٹل ہے، بیٹھا ہوا ہے. گرو ہمیشہ نیچر کرتی ہے اور جو نیچر کے ساتھ رہے گا وہ گرو کرے گا. رینالا کی فضا ایسی تھی، میچلز کا باغ تھا اتنا، اور نہریں، اور میں ہمیشہ نیچر کے ساتھ رہا ہوں. صحیح جی. پھر اللہ کا کرم تھا، پھر مجھے جو اللہ کا جو بڑا کرم ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے اشفاق صاحب کے ساتھ رہی. پھر بانو آپا نے مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر بابا عرفان الحق، انہوں نے، میں ان کا شاگرد ہوں. صحیح جی. تو اور میں ایک دفعہ بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. صحیح جی. اس نے کہا یار صحرائی ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم رب کے ہم نشین ہیں. میں نے کہا بابا جی یہ اتنی بڑی بات کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، کملی والے کے دل میں یا تو رب رہتا تھا یا اس کی امت. تو اس حوالے سے ہم رب کے ہم نشین ہوئے. اور اس دن سے اور آج تک جو ہے وہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ یار میں کتنا بڑا ہوں، میں رب کا ہم نشین ہوں. اللہ. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر دوسرا یہ کہ درود شریف کے متعلق میں نے پوچھا. میں نے کہا یہ بابا جی یہ درود شریف پڑھتے ہیں جو ان کے اس کا کیا فلسفی ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا بیٹا جب اسلام میں ایک اصول ہے، پرنسپل ہے کہ جب آپ کو کوئی دعا دے تو آپ اس سے بہتر دعا دیتے ہیں. تو اللہ نے جب اس امت پہ کرم کیا تو درود شریف کو اتارا. آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین پر جب درود بھیجتے ہیں، ان کو دعا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر دعا آپ کے لیے کرتے ہیں. اور پھر جو نبی کی دعا ہو اس کا تو بڑا خوبصورت سر، بڑا خوبصورت. سر آپ کے کئی ایسے جملے ہیں جو میں مطلب تدیر رات کو میں پڑھتا رہا. اجنبی لوگ نہیں بلکہ لہجے ہوا کرتے ہیں، اور رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو ماں کی نظر سے دیکھو. کیا بات ہے سر. اور مائیں بچپن کے اجلے پن معصومیت کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کی جاتی ہیں، اور جوانی کے اکھڑ پن، خود غرضی، سخت اور کھردرے رویے کی سزا کے طور پہ واپس بلا لی جاتی ہیں. سر جملے کہاں سے آتے ہیں اتنے شاندار جملے؟ ویسے یہ بھی اللہ کا کرم ہے. میں جب لکھتا ہوں تو پہلے تو یہ ہے کہ میں وضو کر کے اور پھر 2 نفل پڑھ کے اللہ سے تو میں اس سے کہتا ہوں یا اللہ تو میری مدد فرما. اور جب میں یقین کریں لکھ لیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ مجھ سے لکھواتے ہیں تو میں خود پڑھ کے خود حیران ہوتا ہوں اور مزے لیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کیا لکھوا دیا. ابھی میں ایک قرب میں نے افسانہ لکھا، تو جب میں نے لکھنے لگا تو مجھے ایک فکرہ آیا کہ عجیب شخص تھا وہ بھی، میری نیند اوڑے عمر بھر جاگتا رہا. کیا بات ہے. تو میں اس کو پھر اتنا انجوائے کیا، بڑا زبردست کہ بس یہ سارے مطلب کنسپٹ کی کلیرٹی میں نے میری ناقص رائے میں جب انسان جنوں آندا ہوئے نا سر وہ بڑے رام نال دس سکتا ہے، جنوں آندا نا کماندا پھراندا. تاڑی خاص گل ہے کہ یہ بڑے کلیئر آپ نے چیزیں نا جی. اب میں دوست پڑھ رہا تو یہ آپ کا بڑا شاندار ایک افسانہ تھا کہ کچھ سوال بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، یہ سوال زبان سے ادا نہیں کیے جاتے، یہ صرف آنکھوں میں لکھ دیے جاتے ہیں. ان سوالوں کو پڑھنے کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں جھانکنا پڑتا ہے. سو ان سوالوں کو جو پڑھ لے وہ دوست کہلاتا ہے. سر اتنی کلیرٹی. میرا سوال جس کا جواب میں شاید ابھی نہیں بریک کے بعد دوں گا، وہ سوال یہ کہ آخر کوئی ایسا تجربہ، اللہ کا کرم تو یقیناً ہوتا ہے، کوئی ایسا تجربہ وہ مجاز کا کیوں نہ ہو، وہ کوئی ایسا ایک لمحہ کیوں نہ ہو جس میں آپ نے ری برتھ لی ہو
انسان کی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے 2 برتھ ہیں، ایک پیدا ہونا اور دوسرا وہ پیدائش جس دن وہ ڈسکور کرتا ہے کہ میں ایک شاندار افسانہ نگار ہوں. اس کے بارے میں بات کریں گے سامعین. طارق بلوچ صحرائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہی کی پسند کا ایک گانا سنتے ہیں. آپ جتنا ان کی گفتگو کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کے انتخاب کو بھی ذرا انجوائے کیجیے. ایک گانا سن کے واپس آتے ہیں اور اس مزیدار سوال کا جواب دیتے ہیں مزیدار سے.